بیسیکلی دو قسم کی مردانہ کمزوری کے شکار جو افراد ہیں وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو ایک سب سے پہلے ان کی کمر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، دوسرا وہ اپنے آپ کو خوش و خرم اور ایکٹیو محسوس نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ صورت انزال اور جریان جیسے مسائل سے وہ بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی ہیلدی ڈائٹ ہے وہ لوگ اس بیماری سے بہت جلدی اوور کم کر لیتے ہیں، اس بیماری سے بہت جلد چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ فوری طور پر اس کے لیے آپ کو جو یہ دو نسخہ جات بتائے گئے ان کو اپلائی کریں۔ السلام علیکم فرینڈز، ارشی کلینک کے پلیٹ فارم سے پروگرام آداب صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا بہترین انداز میں خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی بھی صحت کا بہترین طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اور معمولات زندگی کو احسن انداز سے لے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہمیشہ ہی آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کے بارے میں بتانا، ان کی وجوہات، علامات اور ان کے مختلف قسم کے جو علاج ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے، تاکہ آپ بہت ساری گھر پہ رہتے ہوئے بیماریوں کے علاج کو گھر پہ رہتے ہوئے کر سکیں، آپ کو بار بار ڈاکٹرز کے وزٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ سبھی جانتے ہیں ویورز کہ صحت اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیا ہوا بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ ہم اگر اپنی صحت کا احسن طریقے سے خیال رکھیں، ہم اپنی صحت کو بھرپور طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کے اوپر بھرپور توجہ دیں۔ اگر ہماری صحت اچھی ہے تو اس چیز کا بھی لازمی طور پر رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہماری زندگی کے باقی جتنے بھی معمولات ہیں، جتنے بھی ہماری زندگی کے اور بہت سارے جھنجھٹ ہیں جن کو ہم پال چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ان سب پرابلم سے ہم بآسانی نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہماری صحت اچھی ہوگی، ہمارے اندر قوت مدافعت اچھی ہوگی، تو ہم اپنی صحت کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہت سے جو دنیاوی مسائل ہیں ان کو بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑے ہمت کے ساتھ ہم فیس کر سکیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ویورز ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے باعث بہت سارے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا انہیں شادی کرنی چاہیے یا نہیں، کہیں وہ کسی قسم کی مردانہ کمزوری کا شکار تو نہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی مردانہ کمزوری کے بارے میں۔ لیکن ویورز آگے جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ جاننا بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ مردانہ کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو قسم کی کمزوری ہوتی ہے جو اس کی بیس کہلاتی ہے۔ کہ بیسیکلی دو قسم کی مردانہ کمزوری ہے، ایک وہ چیز جس میں پیدائشی طور پر آپ کمزور ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ بیماری کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو عمر کے ساتھ ساتھ کمزوری ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ ایک خاص قسم کی مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا تو علاج ویورز ممکن ہے، لیکن جو لوگ پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے علاج کے بہت ہی کم امکانات ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ناممکنات میں سے ہے تو یہ بھی کہا جانا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ نامردی جو پیدائشی طور پر ہے اس کا علاج تقریباً ناممکن ہی کہا جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے بہت ساری تحقیقات اور بہت ساری ریسرچ پڑھی اور بہت سارے تجزیے دیکھے، سنے اور کیے گئے جن میں یہ چیز سامنے آئی۔ میڈیکل ریسرچ نے اس چیز کو ثابت کیا کہ اگر آپ بائی برتھ نامرد ہیں تو پھر آپ کی اس بیماری کا علاج تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر آپ عمر کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا علاج 100% ممکن ہے۔ اب ڈفرینس آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ایک پیدائشی طور پر آپ نامرد ہیں تو لازمی طور پر آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا علاج 100% ممکن ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر ہم عمر کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری ہوگی تو اس کا علاج ممکن ہے، بالکل اس کا علاج ممکن ہے۔ اب آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ مردانہ کمزوری کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو علامات بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ علامات میں مرد جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ کے ساتھ صبح کا آغاز کرتا ہے دن کا، کمر میں درد رہنا، بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے، بہت سارے پیشنٹس پہ جب یہ ریسرچ کی گئی تو یہ چیز سامنے آئی کہ
کہ مردانہ کمزوری کے شکار جو افراد ہیں وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو ایک سب سے پہلے ان کی کمر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، دوسرا وہ اپنے آپ کو خوش و خرم اور ایکٹیو محسوس نہیں کرتے. وہ صبح اٹھیں گے ان کو اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوگا، وہ سستی اور بہرا روی کا شکار ہوں گے، ان کا کسی بھی قسم کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ ویورز تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دن کے وقت کوئی بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں، آپ کی پنڈلیاں، ان میں کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ علامات ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہے یا ہم کسی اور بیماری کی وجہ سے ان علامات کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن ویورز ان علامات کو ہرگز آپ کو اگنور نہیں کرنا. ہر ممکن کوشش کریں کہ جیسے ہی ان علامات میں سے کوئی علامت آپ کو نظر آئے تو فوری طور پر اپنے معالج سے کنسلٹ کریں تاکہ بروقت آپ کا علاج شروع ہو سکے اور آپ مزید کمزوری کے متحمل نہ ہوں. آپ اپنی کمزوری کے اوپر قابو پا کر ایک بھرپور، جوان اور صحت مند زندگی گزار سکیں. اب ویورز بات کرتے ہیں وجوہات کی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جب آپ بچپن سے لڑکپن میں اور لڑکپن سے آپ جوانی کی طرف جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان کے اندر نیچرلی ہارمونل چینجز آتے ہیں. آپ کے جسم کے اندر بہت سارے قدرتی طور پر ایسے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو آپ کو بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی طرف لاتے ہیں. ان تبدیلیوں کے دوران ویورز بہت سارے آپ کے جسم کے اندر گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے جسم کے مختلف عضو جو ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان عمر بلوغت میں آتا ہے تو سم ٹائمز شیطانی سوچیں، بری عادات، پوری سوسائٹی میں بیٹھنے اٹھنے سے اس کی سوچ پر بہت سارے منفی اثرات پڑتے ہیں جس کے باعث وہ کچھ ایسی غلط کاریوں کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے کہ جس کا انجام بالآخر مردانہ کمزوری کے اوپر آ کر ختم ہوتا ہے. لیکن ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے آپ کو جن 3-4 بیسک بیماریوں کا سامنا فوری طور پر کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے جریان، کثرت احتلام، اس کے ساتھ ساتھ صورت انزال. یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ کو دن بدن کمزوری کی طرف لیتی جاتی ہیں. آپ کو جب بھی احتلام میں کثرت ہونی شروع ہو جائے، محسوس کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو احتلام روٹین سے ہٹ کے اور زیادہ ہو رہا ہے تو فوری طور پر اس کا علاج کریں. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو جریان کا مسئلہ یعنی کہ آپ کی مزید بہہ رہی ہے اس کو فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اس کی ریزنز کے پیچھے جائیں. اس کی ریزنز میں سے جیسے کہ بھی آپ کو یہ وجہ بتائی کہ چند ایک وجوہات میں سے بہرا روی کا شکار ہونا یا غلط سوسائٹی کا اثر ہو جانا یا جیسے ہی آپ عمر بلوغت میں آتے ہیں آپ کے اندر ہارمونل چینجز ہوتی ہیں تو آپ کا اپوزٹ سیکس کی طرف جب آپ کی توجہ ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ایک انرجی پیدا ہوتی ہے جس کو آپ بر وقت اگر سنبھال نہیں سکتے تو وہ آہستہ آہستہ غلط کاریوں کی وجہ سے آپ ضائع کر بیٹھتے ہیں اپنے اندر کی بہت ساری طاقت کو، جس کا انجام کل کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوانی میں تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ ایسا کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر بہت ساری چینجز آ رہی ہیں، آپ کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن جیسے ہی آپ ایک عمر کے خاص حصے میں جاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی احساس محرومی اور احساس کمتری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اس احساس کمتری کی وجہ سے ویورز بہت سارے لوگ شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی مردانہ کمزوری کو چھپا کر شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے برعکس یہ بھی دیکھا گیا کہ شادی کے بعد ان کی شادی شدہ زندگی میں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کا بیسک ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ پراپرلی بہترین طریقے سے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر رہے تو آبویسلی آپ دونوں کے درمیان ایک گیپ آتا جائے گا اور اس گیپ کی وجہ صرف اور صرف مردانہ کمزوری ہے. اس لیے فوری طور پر اپنی مردانہ کمزوری کے اوپر قابو پائیں. اپنے آپ کو ایسی ادویات کا استعمال کریں، ایسے نسخہ جات استعمال کریں جو کہ آپ کی صحت کے اوپر بہترین طریقے سے اثر انداز ہوں اور آپ کی صحت کو، آپ کی مردانہ کمزوری کو ختم کر کے آپ کو ایک خاص قسم کی انرجی دے سکیں جس انرجی کے باعث ایٹ دی اینڈ آپ کا شریک حیات آپ پر رشک کرنے پر مجبور ہو جائے. میڈیکلی ریسرچ کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا جن کے کھانوں میں چکناہٹ والی چیزیں زیادہ ہیں، گوشت کا بے جا استعمال زیادہ ہے، مرغی کا بہت زیادہ استعمال وہ کرتے ہیں، فرائیڈ فوڈز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ صورت انزال اور جریان جیسے مسائل سے وہ بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب آپ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ کے جب دماغ پہ کسی بھی قسم کا پریشر آتا ہے، اوبویسلی جب آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو آپ ایک خاص قسم کے اپنے دماغ میں پریشر لے کر جی رہے ہوتے ہیں. اس پریشر کے باعث
آگے بہت سارے دوسرے جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا خون پراپرلی آپ کے جسم میں کام نہیں کر رہا ہوتا. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا دماغ جو ہے اسی نے آپ کی ساری چیزوں کو ویوز چلانا ہے. آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو آپ کا دماغ چلا رہا ہوتا ہے. جب آپ کا دماغ ڈپریشن میں یا کسی بھی قسم کے پریشر میں ہوگا تو آپ کی بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں رہے گی. جب آپ کی بلڈ سرکولیشن پراپر نہیں رہے گی تو اس چیز کے آپ کے جسم کے بہت سارے مختلف اعضاء پہ بہت سارے منفی اثرات پڑیں گے. جب ان چیزوں کے منفی اثرات آپ کی صحت پر پڑیں گے، انہی میں سے ایک منفی اثر آپ کی مردانہ کمزوری بھی ہے. مردانہ کمزوری ہی ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں بھی گئے. تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق بہت گہرا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ابھی ہم آپ کو آگے اسی پروگرام میں کچھ ایسے نسخہ جات بھی بتائیں گے کہ جن کے استعمال سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنی مردانہ کمزوری کو فوری طور پر قابو کرنے میں اور اس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب رہیں. یہاں پر بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دو قسم کے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ کون ہیں؟ ایک تو وہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور دوسرے وہ جو مشاورت سب کی کرتے ہیں، یعنی کہ مشورہ سب سے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اچھے مشورے پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اس لیے میں آپ کو یہاں پر یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری آپ کے اندر جسم میں موجود ہیں یا آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں تو فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کریں، کنسلٹ کریں اور میڈیسن کا استعمال کریں، نسخہ جات استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لیے مثبت اثرات پیدا کریں، آپ کو ایک خاص قسم کی انرجی دیں، طاقت دیں اور آپ معاشرے میں سر اٹھا کے فخر کے ساتھ زندگی گزار سکیں. ویسے جو دو ٹوٹکے میں آپ کو یہاں پہ بتانا جا رہا ہوں وہ دو بہت ہی نہایت آسان نسخہ جات ہیں. ایک تو نسخہ ایسا ہے کہ جس کے استعمال سے آپ خود محسوس کریں گے کہ ودن 7 to 8 days آپ بھرپور طاقت کا خزانہ اپنے اندر لے آئیں. اس میں یہ ہے کہ رات کو آپ نے 2 کھجوریں لے لینی ہیں. کھجوروں کے اندر سے آپ نے اس کی گٹلی نکال دینی ہے. گٹلی نکال کے آپ نے اس کے اندر مکھن لیپ کر دینا. اب جب آپ نے گٹلی کی جگہ پہ جب آپ نے مکھن ڈال دیا تو دونوں کھجوروں کے پیسز کو آپ نے جوڑ دینا دوبارہ. اس طرح آپ نے 2 کھجوریں بنا لینی ہیں، 2 سینڈوچز کھجوروں کے بنا لیں جن کے اندر آپ نے خالص مکھن لگاؤ. اس کے بعد اسے رات ساری پڑا رہنے دیں، تازی ہوا میں فریش ایئر میں پڑا رہے. صبح اٹھ کے نہار منہ 7 دن لگاتار 2 کھجوریں جب آپ کھجور استعمال کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمزوری کے اوپر آپ نے قابو پا لیا اور آپ اپنی کمزوری سے کافی حد تک چھٹکارا پا چکے ہیں. اس کے ساتھ بھی اور ایک اور آپ کو یہاں پہ نسخہ بتاتا چلوں. آپ نے لے لینے 4 عدد چھوارے لے کر بھی انہیں آپ نے پانی میں ابال لینا. ابالنا آپ نے کس طرح کہ جب پانی آپ کا اچھی طرح ابل جائے، ابلے ہوئے پانی میں آپ نے جسٹ 30 سیکنڈز کے لیے انہیں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد انہیں نکالنے کے بعد پانی کو آپ نے ضائع کر دینا ہے. اب ایک علیحدہ پین میں آپ نے کم از کم 2.5 سے 3 پاؤ دودھ لینا ہے. 2.5 سے 3 پاؤ دودھ کو آپ نے اچھی طرح ابالنا ہے. جب اس کو پہلا ابالا آ جائے تو آپ نے وہ جو چھوارے ہیں ان کو آپ نے اس کے اندر ڈال دیں. اب اس کو اچھی طرح پکنے دیں یہاں تک کہ یہ پک کے جو 2.5 سے 3 پاؤ دودھ ہے وہ 1 پاؤ رہ جائے. جب وہ 1 پاؤ دودھ رہ جائے تو اسے اچھی طرح سے تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں، اس کو ٹھنڈا کریں. جیسے ہی معمولی سا وہ ٹھنڈا ہو تو اس کے اندر سے چھوارے نکال کے آپ نے چبا کے اچھی طرح سے چبا کے کھانے ہیں. کوشش کریں کہ جتنی اچھی طرح سے چبا کے کھائیں گے اتنے ہی آپ کی صحت کے لیے اس کا زیادہ فائدہ ہے. اس کو اچھی طرح سے چبا کے کھائیں اور اس کے 5 سے 7 منٹ کے بعد وہ جو دودھ آپ کا کھڑا ہوا دودھ ہے جس میں آپ نے چھوارے ابالے تھے ان کو آپ فوری طور پر اس دودھ کو پی لیں. آپ محسوس کریں گے کہ 10 سے 12 دن کے اندر آپ کی اپنی صحت بحال ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ خود کو پہلے سے زیادہ اسٹرانگ اور طاقتور محسوس کر رہے ہیں. ویوز یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا لیکن انہوں نے تھوڑی سی بھی کمزوری کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے پاس جاتے ہوئے یا شادی کے نام سے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو شادی کے نام سے ڈرنا بالکل نہیں ہے. آپ کے اندر اگر کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری کا آپ شکار ہیں تو فوری طور پر اس کے لیے آپ کو جو یہ 2 نسخہ جات بتائے گئے ان کو اپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی کسی بھی قسم کی آپ کی کمزوری رہ جاتی ہے جسم کے اندر تو فوری طور پر آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں. اس کا آپ بتائیں اپنی پرابلم کو پراپر طریقے سے. امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی آپ مردانہ کمزوری کے لیے جب یہ 2 ٹوٹکے استعمال کریں گے، یہ 2 نسخہ جات، تو ان نسخہ جات کی بدولت آپ کی صحت بھرپور طریقے سے آگے بڑھے گی. امید کرتے ہیں ویورز آج کے پروگرام میں
آپ کو مردانہ کمزوری کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی. آپ اپنی صحت کو بھرپور طریقے سے آگے لے کر اگر چلنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں, تو اپنی صحت کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کی زندگی کے ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی. اس مردانہ کمزوری کا ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے, لیکن اگر آپ بر وقت چاہتے ہیں کہ اس کا آپ علاج چاہیں تو علاج سے پہلے اس کی بیسکس کو ضرور سمجھیں کہ آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. جن لوگوں کی ہیلدی ڈائٹ ہے وہ لوگ اس بیماری سے بہت جلدی اوور کم کر لیتے ہیں, اس بیماری سے بہت جلد چھٹکارا پا لیتے ہیں. ویئرز ہم لوگ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال نہیں رکھتے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خوراک لیں, جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا پروگرام میں کہ آپ کو ڈائٹ کیسی لینی ہے, آپ کو میٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ استعمال کرنی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اچھی ڈائٹ نہیں لیتے, وہ ایسی ڈائٹ لیتے ہیں جو ان کے معدے کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے. لیکن آپ کو میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مردانہ کمزوری کا تعلق آپ کے معدے سے بھی 80% لازمی ہے, کیونکہ آپ کے معدے کا تعلق آپ کی کمزوری سے بہت زیادہ ہے. اگر آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ مردانہ کمزوری کے متحمل لازمی طور پر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو کثرت احتلام کا مسئلہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں یا اپنا کھانا پراپر طریقے سے ڈائجسٹ ہونے نہیں دیتے, ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ کثرت احتلام کا وہ اکثر شکار رہتے ہیں. تو مردانہ کمزوری کے لیے بتایا کہ آج کے نسخہ جات پر عمل ضرور کیجیے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئیں ان سے آپ اور آپ کے عزیز و اقارب ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ویئرز ہم آپ کے پاس سے اجازت چاہتے ہیں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں, آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے فی امان اللہ.